گناہوں کا سد باب کرنا، اور جتنا بھی فتنہ اٹھتا ہے اس میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے سے فیضان علماء کرام کی طرف آتا ہے اور وہ فتنے مٹائے جاتے ہیں۔ سیدنا اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے کتنے فتنوں کا سد باب کیا، کتنے فتنے۔ غلام احمد قادیانی چھوٹا سا فتنہ تھا، اس کو جہنم میں پہنچا دیا اعلی حضرت نے۔ اشرف علی تھانوی، کوا خور رشید احمد، اور یہ قاسم نانوتوی، اور یہ خلیل احمد امبیٹوی، یہ سب کیا ہیں؟ یہ سب کیا ہے؟ ان کے وہ فتنے ہیں کہ جو ان کو ابو جہل کے گھر پہنچا رہے ہیں، بالکل ابو جہل کی کہ برابر یہ جہنم کے مستحق ہیں یہ لوگ۔ تو ان فتنوں کا جو ریلا پیلا آیا، کس نے اس طوفان کا سد باب کیا؟ یہ حضرت امام احمد رضا ہے۔ اور اس سد باب کا یہ اثر ہے کہ ساری دنیا میں اس سد باب کی وجہ سے اعلی حضرت کا پرچم اسی طرح لہرا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ 100 سال بریلی میں لہرا رہا، اب ساری دنیا میں لہرا رہا۔ سمجھ میں آئی بات؟ اسی طرح قادیانیت کے بعد وہابیت، اور وہابیت کے بہت سارے گوشے ہیں، وہ تو اللہ کی شان میں بھی گستاخی کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ تعالی جھوٹ بول سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو قرآن بھلا کر کوئی دوسری آیت اس میں بڑھا دے، یہ کر سکتا ہے کہ لوگ اب وہ آیت نہ جانے، اس کے خلاف کوئی آیت پر عمل کریں، تو یہ ایسا کر سکتے ہیں، معاذ اللہ، توبہ توبہ۔ اسی لیے امام احمد رضا نے فرمایا کہ میں متحجی ہوں کہ اس جملے کو میں کفر التزام میں رکھوں کہ کفر لزوم میں۔ اس طرح کا جملہ اس نے کہا کہ اللہ لوگوں کو کے دل سے وہ آیت بھلا کر اب دوسری اس کے خلاف آیت رکھ دے، اور لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ اللہ نے یہ جھوٹ بولا۔ سمجھ میں آئی بات؟ ایسے وہابیوں کے فتنوں کی ایک باڑ در باڑ ہے، اور رافضیت، بہائیت، بابیت، کیا کیا یہ سب فتنے تھے۔ ہر فتنے کا اگر سد باب کیا ہے اکیلے امام احمد رضا نے کیا۔ سمجھ گئے آپ؟ اور الحمدللہ ان کے بعد ان کی بارگاہ کے تمام فیض یافتہ علماء اس اعلی حضرت کے اس مشن کو جاری رکھے ہوئے تھے۔ اب اخیر میں جب ذوف و ناتوانی آ گئی اس میں، تو حضرت تاج الشریعہ نے اس کارنامے کو انجام دینا شروع کیا۔ عرب سے اٹھے فتنہ کہ عجم سے، یورپ سے، کہ ایشیا سے، حضور تاج الشریعہ ہر فتنے کا مقابلہ کیا کرتے تھے۔ انہوں نے ہم سب علماء کا فریضہ سد فتنہ اکیلے ادا کر دیا۔
اور ہم لوگوں کو سبحان اللہ ہم لوگوں کو وہ نوازتے رہے کہ آئندہ تم لوگ تیار رہنا ایسے فتنوں کا جواب دینے. الحمدللہ مولانا حضرت مولانا مفتی اختر حسین صاحب اس کام میں لگے رہتے ہیں اور میں بھی نشاندہی کرتا رہتا ہوں. کام کے لائق تو نہیں رہا مگر کام لینے کے لائق باہر آ لوں لوگوں سے کام لے لیتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور تاج الشریعہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کی توفیق دے اور ہم سب پر ان کا فیضان کرم ہمیشہ جاری رہے. اللہ تعالی کرم فرمائے. میں نے بارہا اس بات کا اندازہ کیا کہ اعلی حضرت کا فیضان ڈائریکٹ حضور تاج الشریعہ پر آتا تھا. یہ میں نے خود بارہا محسوس کیا. اور حضور تاج الشریعہ اپنی نگاہ سے معذور ہو گئے مگر اس کے باوجود بھی کام اخیاروں سے زیادہ کرتے تھے. سمجھ گئے آپ؟ اس زمانے میں آپ نے کئی فتنوں کا ڈٹ کر کے جواب دیا. سمجھ گئے آپ؟ جب آنکھ سے معذور تھے اسی زمانے میں آپ نے قصیدہ بردہ شریف کی ایک شرح الفردہ تصنیف فرمائی. جب اس کو پڑھتا ہوں میں تو مجھے معلوم ہوتا ہے کہ اگر امام سیوطی ہوتے تو آج امام سیوطی ان کی بھی پیٹھ تھپاتے. سبحان اللہ. امام جلال الدین سیوطی جن کو خاتم و حفاظ الحدیث کہا جاتا حدیثوں کے آخری حافظ یہ کہا جاتا ہے وہ سبحان اللہ وہ بھی شاباشی دیتے حضور تاج الشریعہ کو. سمجھ میں آئی بات؟ اتنی حدیثیں ایک ایک شعر پر حدیثوں کا انبار لگا دیا آپ نے. اور عشق کا تو وہ دربار سجایا ہے کہ سبحان اللہ عشق رسول کی جیسے برسات ہو رہی. اللہ تبارک و تعالی ان کی قبر انور پر بے حساب باران کرم فرمائے اور اس کے چند چھینٹیں ہم غلامان کرم کو بھی عطا فرما دے ہماری بخشش کا سہارا ہو جائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین وآخر دعوانا